آنا تھا۔ تو جب اس کا وہ اپائنٹمنٹ سیٹ ہو گیا اور وہ جائے گا اور وہاں اس نے اپنی کوئی پریزنٹیشن دینی، تو پھر انہوں نے کسی کو بلایا، اس کو ادھر بھیجا، یعنی دیٹ واز دا پارٹ آف دی پروٹوکول، جہاں اس کو یہ تک بتایا گیا کہ تم نے ملکہ کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے۔ اب اگر ادھر کپ ہوتا تو میں بتاتی کہ جب تم چائے کا کپ پکڑو گے نا تو یہ جو انگلیاں نا یہ ملکہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ الٹے ہاتھ سے پکڑیں نا تو کپ میں سے انگلیاں بیٹھ جاتی ہیں، اور بازو کدھر ہوں، ہاتھ کدھر ہوں، تمہاری نظریں کدھر ہوں۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر ایک ملکہ کو ملنے والے کو مینر سکھائے جائیں تو آپ کو مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں لگا؟ جو شام کے سیشنز لے رہے ہیں الحمدللہ، تو اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، تو اللہ سے ملاقات کا شوق جو ہے نا یہ بندے کو بہت ساری چیزوں سے اوپر اٹھا دیتا ہے، اور ایک بندہ پھر اپنی زندگی میں اسی چیز کو لے لیتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، میں نے آپ کو سجانا ہے۔ نماز سے پہلے اپنے آپ کو سجایا کریں، صاف ستھرے کپڑے، عطر لگائیں، جائے نماز کے اوپر تھوڑا سا عطر لگا لیں۔ آپ کے جو نماز کے دوپٹے ہیں ان میں سے گھی کی بو نہیں آنی چاہیے۔ سر پہ اکثر آئل لگا ہوتا ہے تو اس کی بو آتی، کبھی کسی کا دوپٹہ نماز کا دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہر وقت تو نہیں، لیکن اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اللہ سے ملنے جائیں، آپ یہاں بھی آتے ہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا سجا کے لائیں، اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں، اس سوچ کے ساتھ کہ آپ کا رب آپ کو دیکھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس شخص جس کی کہانی اب آگے ہم کنٹینیو کرنے والے ہیں، اس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی اور پیغمبروں کی دعوت کی تائید کی۔ اس کے اسی قیمتی عمل پر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کا یہ جملہ بھی ہم سنیں گے، کاش لوگ میرا انجام دیکھ لیتے۔ یہ اس کے خیر خواہ اور سچے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جملے وہ کب بولے گا، کہاں بولے گا، لیکن آج کے پارے پہ ایک نظر ڈال لیجیے۔